پلے باندھ لیجئے، ایک آواز اونا کی ہے جو کہ اس کی حالت رفع کی آواز ہے، اور ایک آواز اس کی اینا کی ہے جو کہ اس کی حالت نصب اور حالت جر کی آواز ہے۔ اس کے بعد ہم گئے جمع سالم مؤنث اسم کی طرف، اور مسلمہ کی جب ہم نے جمع سالم مؤنث بنائی تو وہ بنی مسلمات۔ تو یہ جو آت کی آواز آ رہی تھی، اس آت میں جو تا ہمیں خالی نظر آ رہا تھا اس پہ ہم نے دو پیش لگا کر اس کی پہلی فارم بنا لی، اور یہ بن گیا مسلماتن، مسلماتن۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ جمع سالم مؤنث آتن آواز کے ساتھ مرفوع شو ہوگا۔ اب اس کی ہم نے سیکنڈ اور تھرڈ فارم بنانی تھی، تو سیکنڈ فارم بنانے کے لیے ہم نے اسی لمبی تا پر دو زیر لگا دیں، دو زبر نہیں لگانی، ذہن میں رکھیے گا، یہاں پر دو زیر لگا دیں، اور وہ آتن کی آواز جو ہے وہ آتن کی آواز میں تبدیل ہو گئی، اور یہی فارم جو بنی وہ تھرڈ فارم میں بھی کاپی کر لی گئی۔ گویا جمع سالم مؤنث کی دو ساؤنڈز کے ساتھ ہماری پہچان مکمل ہو گئی، یعنی ایک آواز آتن جو کہ مرفوع کی آواز ہے، اور دوسری آواز آتن جو کہ منصوب اور مجرور کی آواز ہے۔ تو رزلٹ یہ نکلا کہ جو بھی اسم جمع سالم مؤنث ہوگا اس کو مرفوع فارم میں آتن آواز کے ساتھ شو کیا جائے گا، اور منصوب اور مجرور فارم میں آتن کی آواز کے ساتھ شو کیا جائے گا۔ یوں ہمارا جمع سالم مؤنث اسم بھی کور ہو گیا، اور چونکہ لیکچر نمبر 7 میں اتنا ہی پڑھایا گیا، اگرچہ باقی ایک قسم رہ گئی تھی جمع مکسر کی، تو اس کو اگلے لیکچر کے لیے رکھ لیا گیا۔ تو یہاں پر اگر میں کنکلوڈ کروں اپنی گفتگو کو، تو رزلٹ یہ سامنے آیا کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والا کوئی بھی اسم اعراب کے اعتبار سے 3 فارمز میں استعمال ہوگا۔ پہلی فارم اس کی مرفوع فارم ہوگی، دوسری منصوب، تیسری مجرور۔ واحد اسم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مرفوع فارم میں آخری حرف پر 2 پیش کے ساتھ شو کیا جائے گا، منصوب فارم میں آخری حرف پر 2 زبر کے ساتھ، اور لکھنے میں ایک الف بھی ایڈ کیا جائے گا، سوائے 2 طرح کے اسما کے، ایک وہ جس کے آخر میں گولتا ہو، اور ایک وہ جس کے آخر میں الف اور حمزہ اکٹھے ہوں۔ اور تھرڈ فارم میں یعنی مجرور فارم میں اس اسم کو آخری حرف پر 2 زیر کے ساتھ شو کیا جائے گا۔ اسی طرح مثنیٰ اسم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مرفوع فارم میں آنی کی آواز کے ساتھ آئے گا، اور منصوب اور مجرور فارم میں عینی کی آواز کے ساتھ۔ پھر جمع سالم مذکر مرفوع فارم میں اونا کی آواز کے ساتھ، اور منصوب اور مجرور فارم میں اینا کی آواز کے ساتھ، اور جمع سالم مؤنث مرفوع فارم میں آتن کی آواز کے ساتھ، اور منصوب اور مجرور فارم میں آتن کی آواز کے ساتھ۔ اب ہم چلتے ہیں لسان القرآن کتاب میں مشق کی طرف، اور مشق میں جو پہلا سوال ہے وہ یہ ہے کہ درج ذیل واحد مذکر اور مؤنث اسماء کی جنس کا تعین کر کے مرفوع، منصوب اور مجرور شکلوں میں ہم نے الفاظ کو لکھنا ہے۔ تو پہلا لفظ ہے جی والد، ظاہر بات ہے مذکر ہے، اور ہمیں یہ بات معلوم ہے کہ چاہے اسم مذکر ہو یا مؤنث ہو واحد، تو اس کے آخری حرف پر ہم 2 پیش لگا کر اس کو مرفوع لکھتے ہیں۔ تو والد کو ہم مذکر ٹریٹ کر کے مرفوع فارم میں والدن لکھیں گے، منصوب فارم میں آخری حرف پر 2 زبر ڈالیں گے اور ایک الف لکھ دیں گے، اور یہ بن جائے گا والدن، اور مجرور فارم میں آخری حرف پر 2 زیر لگا دیں گے، یہ بن جائے گا والدن۔ پھر نیچے لفظ ہے والدہ، یہ مؤنث اسم ہے، اس کی تینوں فارمز جو ہیں وہ والدتن، والدتن اور والدتن ہوں گی، اور منصوب فارم میں جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ جس بھی لفظ کے آخر میں گولتا آ جائے گی اس گولتا پر صرف 2 زبر ہی لکھے جائیں گے، ایک الف ایڈیشنل نہیں لکھا جائے گا۔ اب کا لفظ باپ کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر ہے، اس کی تینوں فارمز ہوں گی ابن، ابن اور ابن۔ کا لفظ مؤنث ہے، اس کی تینوں فارمز ہوں گی امن، امن، امن۔ اخ کا لفظ بھائی کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر ہے، اس کی تینوں فارمز ہوں گی اخن، اخن اور اخن۔ اور اگلا لفظ جو ہے وہ اخت ہے، مؤنث ہے، بہن کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی تینوں فارمز ہوں گی اختن، اختن، اختن۔ اگلا لفظ مسلم ہے، اس پہ ہم نے لیکچر میں تفصیل سے بات کر لی ہے، مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ پھر اگلا لفظ مسلمہ ہے، اس پہ بھی ہم نے لیکچر میں بات کر لی ہے تفصیل سے، تو اس کی تینوں فارمز ہوں گی مسلماتن، مسلماتن، مسلماتن۔ اگلا لفظ ہے مومن،
اس کی تینوں فارمز ہوں گی مؤمنن، مؤمنن، مؤمنن. اگلا لفظ مؤمنہ جو کہ مؤنث ہے، مؤمناتن، مؤمناتن، مؤمناتن. اگلا لفظ کتاب ہے جو کہ مذکر ہے، اس کی تینوں فارمز ہوں گی کتابن، کتابن، کتابن. اگلا لفظ جو کہ قلم ہے اور یہ بھی مذکر ہے، اس کی تینوں فارمز ہوں گی قلمن، قلمن، قلمن. پھر اگلا لفظ جو ہے وہ ہے کرسی، یہ مذکر ہے، اس کی تینوں فارمز ہوں گی کرسیٌ، کرسیً، کرسیٍ. مروحہ یہ مؤنث اسم ہے، اس کی تینوں فارمز ہوں گی مروحۃن، مروحۃن، مروحۃن. مسجد کا لفظ مذکر ہے، تینوں فارمز میں استعمال ہوگا تو کیسا دکھے گا؟ مسجدن، مسجدن، مسجدن. اگلا لفظ ہے مدرسہ جو کہ مؤنث ہے، تینوں فارمز میں مدرستن، مدرستن، مدرستن کے طور پہ آئے گا. اگلا لفظ ہے سما، اس کو ہم مرفوع لکھیں گے تو سماعن ہو جائے گا اور یہ مؤنث اسم ہے. حالت نصب میں یہ سماعن کے طور پہ بولا جائے گا، لیکن لکھتے وقت ہم آخری حمزہ پر صرف 2 زبر ڈالیں گے، اینڈ پہ الف نہیں ڈالیں گے، کیونکہ اس لفظ کے آخر میں آپ کو الف اور حمزہ اکٹھے نظر آ رہے ہیں. تو سماعن کے طور پہ یہ لکھا جائے گا الف کے بغیر، اور اس کی مجرور فارم جو ہے وہ سماعن ہوگی. ارد کا لفظ بھی مؤنث ہے، مرفوع فارم میں اردن، منصوب میں اردن، مجرور میں اردن. شمس کا لفظ بھی مؤنث ہے، مرفوع فارم میں شمسن، منصوب فارم میں شمسن، مجرور فارم میں شمسن. اور عین کا لفظ جو ہے یہ بھی مؤنث ہے، اس کو مرفوع فارم میں عینن، منصوب فارم میں عینن اور مجرور فارم میں عینن کے طور پہ لکھا جائے گا. اس کے بعد مثنیٰ کی مشق کی طرف چلتے ہیں. اس میں مرفوع فارم میں مثنیٰ آلریڈی لکھا گیا ہے، آپ نے اس کی منصوب اور مجرور فارم لکھنی ہے. تو بہت آسان فارمولہ ہے، جو آپ کو آنی کی آواز میں الف نظر آ رہا ہے اس الف کو آپ نے یا سے بدل دینا ہے. تو مسلمانی سے مسلمینی، مسلمینی. کافرانی سے کافرینی، کافرینی. مؤمنانی سے مؤمنینی، مؤمنینی. منافقانی سے منافقینی، منافقینی. کتابانی سے کتابینی، کتابینی. قلمانی سے قلمینی، قلمینی. کرسیانی سے کرسیینی، کرسیینی. امرأتانی، امرأتینی، امرأتینی. اختانی، اختینی، اختینی. عابدتانی، عابدتینی، عابدتینی. عینانی، عینینی، عینینی. شفتانی، شفتینی، شفتینی. رجلانی، رجلینی، رجلینی. یدانی، یدینی، یدینی. اذنانی، اذنینی، اذنینی. اس کے بعد ہم چلتے ہیں جمع سالم مذکر اسم کی مشق کی طرف، اور اس میں مرفوع پہلے ہی لکھا گیا ہے کیونکہ ہمارے علم میں آ گیا تھا کہ جو شکل بنی تھی جمع سالم مذکر کی وہی اس کی مرفوع فارم بنی تھی. تو عابدون پہلا لفظ ہے، اس میں نے بتایا تھا کہ واو کو آپ نے یا سے بدل دینا ہے اور پھر ما قبل زیر حرکت لگا دینی ہے. تو عابدون سے عابدینہ، عابدینہ. حافظون سے حافظینہ، حافظینہ. صائمون سے صائمینہ، صائمینہ. ذاکرون سے ذاکرینہ، ذاکرینہ. مشرکون سے مشرکینہ، مشرکینہ. مفسدون، مفسدینہ، مفسدینہ. مصلحون، مصلحین، مصلحین. منافقون، منافقین، منافقین. فاسقون، فاسقین، فاسقین. منذرون، منذرین، منذرین. متوکلون، متوکلین، متوکلین. اس کے بعد اب ہم چلتے ہیں مشق کی طرف جو کہ جمع سالم مؤنث الفاظ پر مشتمل ہے. اس میں ہمارے سامنے لفظ آیا تھا جی آت کی آواز کے ساتھ. ہم نے یہ پڑھا تھا کہ آت پر مرفوع فارم میں آپ نے آخر میں آنے والی تا پہ 2 پیش لگا دینی ہے تو آواز آ جائے گی آتن. تو مؤمنات مرفوع فارم میں مؤمناتن. منصوب اور مجرور فارم میں اس لمبی تا پہ 2 زیریں لگا دینی ہے تو بن جائیں گے یہ مؤمناتن، مؤمناتن. عابدات عابداتن، عابداتن، عابداتن. صائمات صائماتن، صائماتن، صائماتن. ذاکرات ذاکراتن، ذاکراتن، ذاکراتن. طالبات طالباتن، طالباتن، طالباتن. کافرات کافراتن، کافراتن، کافراتن. صادقات صادقاتن، صادقاتن، صادقاتن. کاذبات کاذباتن، کاذباتن، کاذباتن. صالحات صالحاتن، صالحاتن، صالحاتن. خاشعات خاشعاتن، خاشعاتن، خاشعاتن.
جنات جناتن جناتن جناتن، آیات آیاتن آیاتن آیاتن، حجرات حجراتن حجراتن حجراتن، غرفات غرفاتن غرفاتن غرفاتن، خطوات خطواتن خطواتن خطواتن۔ تو الحمدللہ ہم نے لسان القرآن کتاب میں جو مشقیں دی گئی تھیں ان کو بھی حل کر لیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں مصحف کے کچھ پیجز کو سامنے رکھ کے اور پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم نے کیسے پہچاننا ہے کہ یہ اسم جو ہے یہ مرفوع ہے، یہ منصوب ہے یا یہ مجرور ہے۔ اس کے لیے ہم قرآن مجید کی سورہ غاشیہ جو ہے اس کو دیکھتے ہیں اور جو ہائی لائٹ لفظ آپ کے سامنے کیے جا رہے ہیں ان کا اعراب پہچاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو سورہ مبارکہ آپ کے سامنے ڈسپلے ہو رہی ہے، اس میں جو پہلا لفظ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ ہے خاشیاتن۔ تو خاشیاتن ذرا غور کریں، گولتا ہے آخر میں اور اس پہ دو پیش لگی ہوئی ہیں، تو مؤنث اسم ہے، اور چونکہ ہم نے ابھی تک نکرہ اسم اس لیکچر میں کور کیے ہیں لہٰذا نکرہ کی ہی میں بات کروں گا۔ تو خاشیہ واحد اسم ہے اور مرفوع اسم ہے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ جو بھی اسم واحد ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو اس کی مرفوع فارم آخری حرف پر دو پیش کے ساتھ ہی آتی ہے۔ تو خاشیاتن کو اب ہم نے پہچان لیا کہ یہ مرفوع استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ عاملہ، وہ بھی اسی طرح خاشیہ کی طرح ہی ہے، مرفوع۔ ناصبہ، وہ بھی مرفوع۔ نارن، اس لفظ کو دیکھیں ذرا غور سے کہ یہ نارن جو ہے دو زبر کے ساتھ آ رہا ہے اور ایک الف بھی لکھا ہوا ہے۔ تو نار کا لفظ واحد ہے، مؤنث ہے اور یہاں پر یہ منصوب استعمال ہوا ہے۔ ابھی آپ کو یہ نہیں پتا کہ یہ منصوب کیوں استعمال ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آگے جا کر آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا۔ تو اب نارن لفظ جو ہے اس کے بارے میں ساری باتیں ہمیں معلوم ہو گئی کہ نارن جو ہے یہ نکرہ ہے، نارن واحد ہے، نارن مؤنث ہے اور نارن منصوب استعمال ہوا ہے۔ پھر حامیتن، یہ بھی منصوب استعمال ہوا ہے۔ اب دیکھیں گولتا آ رہی ہے اینڈ پہ تو دو زبر ہی خالی ڈلی ہوئی ہیں، الف نہیں ڈلا ہوا۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ عینن، دیکھیں دو زیر کے ساتھ اسم آ رہا ہے اور دو زیر کے ساتھ جو ہے آخری حرف پر واحد اسم کا ہی اعراب شو کیا جاتا ہے، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو۔ تو عین کا لفظ مؤنث ہے، واحد ہے، نکرہ ہے اور مجرور ہے۔ اسی طرح آنیاتن کو دیکھیں، یہ بھی نکرہ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور مجرور ہے۔ اگلا لفظ ہے طعامن، طعام کا لفظ یہ بھی نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مرفوع ہے۔ ضریعن، یہ بھی نکرہ ہے، واحد ہے، مذکر ہے اور مجرور ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں جوعن، یہ بھی واحد ہے، نکرہ ہے، مذکر ہے اور مجرور ہے۔ میں کیسے پہچان رہا ہوں؟ یہ اس طرح پہچان رہا ہوں کہ مجھے پتہ ہے کہ دو زیر کے ساتھ عربی زبان میں استعمال ہونے والا اسم جو ہے وہ مجرور ہوتا ہے۔ کون سا اسم مجرور ہوتا ہے؟ جو واحد ہو چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، یہ مجھے پتہ ہے۔ پھر آگے دیکھیں نائمتن، یہ بھی نکرہ ہے، واحد ہے، مؤنث ہے اور مرفوع ہے۔ راضیتن، نکرہ، واحد، مؤنث، مرفوع۔ جنتن، نکرہ، واحد، مؤنث، مجرور۔ عالیتن، نکرہ، واحد، مؤنث، مجرور۔ لاغیتن، نکرہ، واحد، مؤنث، منصوب۔ عین، نکرہ، واحد، مؤنث، مرفوع۔ جاریتن، نکرہ، واحد، مؤنث، مرفوع۔ مرفوعتن، نکرہ، واحد، مؤنث، مرفوع۔ موضوعتن، نکرہ، واحد، مؤنث، مرفوع۔ مصفوفتن، نکرہ، واحد، مؤنث، مرفوع۔ مبسوطتن، نکرہ، واحد، مؤنث اور مرفوع۔ آپ کے ذہن میں یہ خیال آ رہا ہوگا کہ میں نے سرون کو چھوڑ دیا ہے، اکوابن کو چھوڑ دیا ہے، کیوں چھوڑا ہے ان کو؟ تو اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ جمع مکسر اسما ہیں اور جمع مکسر ہم نے اس لیکچر میں کور نہیں کیے، اس لیے میں نے ان اسما کو چھوڑا ہے۔ تو سورۃ الغاشیہ کو ہی ہم انشاءاللہ تعالی جمع مکسر اسما کے بعد اعراب پہچاننے کے لیے استعمال کریں گے، بلکہ اسی سورہ مبارکہ کو ہم مزید آگے بھی اپنے قواعد کو پکا کرنے کے لیے استعمال کریں گے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اب مصحف سے واحد، مثنی، جمع سالم مذکر، جمع سالم مؤنث اسماء جو ہیں ان کا اعراب پہچاننے کا طریقہ آ گیا ہوگا۔ تو سورۃ الغاشیہ میں تو صرف واحد اسماء جو مذکر تھے، مؤنث تھے، ان کا اعراب ہی ہم نے پہچانا ہے۔ اب ہم مصحف سے باقی رہے مثنی اور جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث،
ان اسما کو انشاءاللہ تعالی ہم جب معرفہ بنائیں گے نا نکرہ اسما کو، تو انشاءاللہ تعالی اس وقت ان کی پہچان کریں گے قرآن مجید میں، کیونکہ زیادہ تر آپ کو معرفہ اسما ہی لکھے ہوئے نظر آئیں گے۔ لیکن میں آپ کے سامنے پھر بھی قرآن مجید کی جو سورہ مبارکہ ہے سورہ تحریم، اس کی کچھ آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس میں انشاءاللہ تعالی آپ جمع سالم مؤنث کا اعراب پہچاننے کے قابل ہوں گے، اور مزید کچھ اسما بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں سورہ تحریم کی آیت نمبر 5، اس میں غور کریں، مسلماتن مجرور یا منصوب، ابھی آپ دونوں جگہ پہ اٹکے ہوئے ہوں گے، انشاءاللہ تعالی آگے آپ کو پتہ چل جائے گا، کنفرم ہو جائے گا کہ یہ منصوب ہے یا مجرور۔ اسی طرح مؤمناتن، قانتاتن، تائباتن، عابداتن، سائحاتن، سیباتن، تو جمع سالم مؤنث کے الفاظ جو ہیں آپ کے سامنے آ گئے ہیں۔ پھر اس آیت میں دیکھیں آپ کو مثنیٰ اسم نظر آ جائے گا، یہ جو آیت نمبر 10 ہے کہ کانتا تحت عبدینی، عبدینی، عینی کی آواز آ رہی ہے آپ کو، تو یہ مثنیٰ اسم کی منصوب یا مجرور ہے۔ پھر صالحینی دیکھیں، یہ بھی مثنیٰ اسم کی منصوب یا مجرور ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس طرح آپ غور کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ تعالی قرآن مجید میں اب واحد، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، مثنیٰ چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، جمع سالم چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، ان اسما کا اعراب جو ہے پہچاننے میں آسانی ہو جائے گی۔ باقی انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ہم جب ان نکرہ اسما کو ہم معرفہ بنائیں گے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے اس کے شروع میں ال داخل کیا جاتا ہے، تو ال داخل کرنے سے کیا ان الفاظ میں کوئی تبدیلی واقع ہوگی یا نہیں ہوگی، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے۔ تو الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے لیکچر نمبر 7 اس کو ریوائز بھی کر دیا ہے، اور کچھ پریکٹس بھی ہم نے کر لی ہے قرآن مجید کی ایگزامپلس کے ذریعے، اور الحمدللہ لسان القرآن میں جو مشقیں دی گئی تھیں ان کو بھی ہم نے حل کر لیا۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔